پاکستان پیپل پارٹی امریکہ کے سامنے این آر او کے لیے گھٹنے ٹیک دی ہے، اس حوالے سے کیا یہ کہیں؟ لوگ جو ہے نہ تاریخ کا کوئی علم ہے، نہ پاکستانی سیاست کی کوئی علم ہے. ہم کیا کہیں؟ جب عامر مشرف حکومت میں ہوتا تھا تو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ یہ بش ڈیو ہے. دنیا میں کہا جاتا تھا کہ مشرف بش کا پوڈل تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی سب سے پاپولر لیڈر تھی. الیکشنز جو 2002 میں ہوئے، پیپلز پارٹی جیتے، ہمیں حکومت نہیں بنانی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ عوام میرے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پہ. کورٹس کا فیصلے اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی پاکستانی کا اثر ان پہ نہیں ہو رہا تھا. جہاں سے اثر ہوتا تھا وہاں سے ہم نے اس کو مجبور کروانا تھا کہ وردی اتارو اور جمہوریت واپس لو. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جیسے پاکستان میں مہم جمہوریت کے لیے چلا رہی تھی، آمریت کے خلاف چلا رہی تھی، انتہا پسند اور دہشت گردوں کے خلاف چلا رہی تھی، ویسے ہی پوری دنیا میں جب وہ ایکسائل میں تھی مہم چلا رہی تھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے. نہ صرف امریکہ میں، نہ صرف یو کے میں، پورا دنیا میں. جب 2006-2007 کی پوزیشن آ گیا تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو لانگ ٹرم کیمپین تھا وہ کامیاب ہو رہا تھا. امریکہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہ واحد پاکستان کی سیاستدان تھی جس میں اتنا ہمت تھا کہ وہ امریکہ کے صدر میں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتی تھی کہ تو میرا ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہو کہ عراق میں جمہوریت ہونا چاہیے اور پاکستان میں آپ کہتے ہو کہ آمریت ہونا چاہیے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کی سیاست میں امریکہ میں یہ پوائنٹ زور سے ڈال دیا تھا کہ ہپوکریسی نہیں چلے گا. تو مشرف نے امریکہ کا پریشر کو زیادہ سنتا تھا، پاکستان کی عوام کا کام. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکن کو ایک پریشر پوائنٹ کے طور پہ ان کے خلاف استعمال کی تھی. لیکن جب بعد میں ایسے نظر آ رہا تھا کہ امریکنز بھی ہمارے ساتھ سچے نہیں ہیں اور مشرف بھی سچا نہیں ہے، مشرف جمہوریت نہیں چاہتا ہے، مشرف وردی نہیں اٹھا رہا ہے، مشرف نے تو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر بم دھماکہ کیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا اسٹریٹجی اپنایا. لیکن یہ این آر او نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیل نہیں ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے سڑکوں پہ لڑنا ہوتا ہے، اپنے ان پریشر پوائنٹس پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے جن پہ یہ جیتے ہیں، جو کہ امریکہ کا پریشر ہوتا ہے، امریکہ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم کیا کریں کہ ہمارا بات نہیں مانا. امریکنز کو سن رہا تھا، امریکنز کا ایک فون کال پہ مشرف نے جنگ شروع کیا. امریکنز کے لیے مشرف نے پاکستانیوں کو بیچا. یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی صدر عامر بھی ہو وہ اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کو پلین میں بیچ کے پیسے لے کسی ملک سے؟ وہ اس قسم کا آدمی تھا. عمران تو اس کا سپورٹ کرتا تھا، عمران تو اس کا پولنگ ایجنٹ تھا ریفرینڈم میں. تو ان کو نہیں پتا ہے کہ کیسے آپ آمریتوں سے لڑتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم ضیاء الحق کے خلاف لڑ رہے تھے، ہم پاکستان کی سڑکوں میں لڑ رہے تھے، پاکستان کی جیلوں سے لڑ رہے تھے، پاکستان کے پھانسی گھاٹ سے بھی لڑ رہے تھے، لیکن ہم امریکہ میں بھی کیمپین چلا رہے تھے. لندن میں میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اپنی کیمپین چلا رہے تھے. وہ اس لیے کہ جب یہ ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ عوام کے نہیں سنتے. آج ہمارا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہوگا، کٹ پتلی ہوگا، لیکن جب مشرف تھا تو وہ بھی کٹ پتلی تھا، وہ امریکہ کا کٹ پتلی تھا، وہ بین الاقوامی قوتوں کا کٹ پتلی تھا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کو ہی راج کرنا چاہیے. تھینک یو.